حدیث نمبر روایت نمبر 309 عن ابی الخصیب قال كان يؤمنا سوید بن غفلہ فی رمضان فیصلی 5 تراویحات 20 رکعہ. ٹھیک ہے، ابو الخصیب یہ نئے راوی ہے، اس میں 2 نام آ رہے ہیں، دونوں لکھ لیجئے. ابو الخصیب روایت کرتے ہیں کس سے؟ سوید بن غفلہ سے. ابو الخصیب کا نام لکھیے، ابو الخصیب صاد سے، سین سے نہیں، صاد سے ہوگا. ابو الخصیب نفاع بن مسلم، ابو الخصیب نفاع بن مسلم الجعفی، ابو الخصیب نفاع بن مسلم الجعفی. آپ کوفہ کے رہنے والوں میں سے تھے اور آپ کی تاریخ وفات مجھے نہیں ملی. دوسرے ہیں اس کے اندر جو ابو الخصیب روایت کرتے ہیں سوید بن غفلہ سے. سوید بن غفلہ کا نام لکھیں، ابو امیہ سوید بن غفلہ الجعفی. ابو امیہ سوید بن غفلہ الجعفی. آپ کوفہ کے رہنے والے تھے اور خاندان بھی وہی ہے، ابو الخصیب کا بھی خاندان وہی ہے اور دونوں کے رہنے کے مقام بھی کوفہ کا ہی ہے. آپ کوفہ کے رہنے والے تھے، لیکن آدمی یہ کافی سینئر ہے. سوید بن غفلہ کافی سینئر آدمی ہے، ابو الخصیب کافی بعد کے ہیں، یعنی ملاقات ہے وہ لوگ کے، لیکن ابو الخصیب کافی چھوٹے ہیں ان سے. سوید بن غفلہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جاہلیت کا زمانہ بھی پائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ بھی پائے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی. جس وقت یہ مدینہ شریف پہنچے تو اسی دن آقا علیہ السلام کی تدفین مبارک ہوئی تھی. آپ کو اپنے مزار مبارک میں اتارا گیا تھا اور آقا علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. اسی دن جو ہے سوید بن غفلہ مدینہ شریف پہنچے تھے. آپ جنگ قادسیہ میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ قادسیہ ہوئی تھی جس میں ایران فتح ہوا تھا، اس میں بھی آپ جہاد میں شریک رہے، اور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بھی جہاد میں جنگ صفین میں آپ شامل رہے. اور آپ کی وفات 81 ہجری کو ہوئی، 81 سن 81 ہجری 81 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. ٹھیک ہے. ابو الخصیب روایت کرتے ہیں کہ کانا یؤمنا سوید بن غفلہ فی رمضان، کہ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری امامت کرتے تھے رمضان میں. فیصلی 5 تراویحات 20 رکعہ، تو وہ فرماتے ہیں وہ 5 تراویحات پڑھاتے تھے ہم کو، جو کہ 20 رکعت ہوتی تھی. حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں امامت کرتے تھے تو 5 تراویحات پڑھتے تھے جو کہ 20 رکعت ہوتے. تراویح جو ہے یہ راحت سے بنا ہوا لفظ ہے، آرام، راحت کہتے ہیں آرام لینا، راحت لینا. ترویحتن ہر 4 رکعت کے بعد جو تسبیح پڑھنے کا مسنون طریقہ ہے. ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہندوستان میں اکثر مقامات ہم دیکھتے ہیں کہ 4 رکعت کے بعد بھی تسبیح ہوتی ہے اور 2 رکعت کے بعد بھی تسبیح ہوتی ہے. 2 رکعت کے بعد تسبیح پڑھنا یہ صحابہ کی سنت میں نہیں رہا شامل، یہ صحابہ کی سنت میں شامل نہیں رہا. 4 رکعت کے بعد وہ تسبیح پڑھتے تھے. 4 رکعت، ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا وقفہ لیتے تھے. اس میں طریقہ یہ ہوتا کہ تراویح کے 4 رکعت پڑھنا، پھر کچھ دیر بیٹھ جانا. اس میں چاہے تو تسبیح پڑھو، چاہے تو درود شریف پڑھو، چاہے تو اس میں کچھ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، کچھ لوگ کچھ کرتے تھے، کچھ لوگ ذرا منہ ہاتھ پہ پانی مار لینا ہے کرنا ہے تو چھوٹا سا ایک کیا کہتے ہیں 3-4 منٹس کا ایک بریک لیتے تھے، یا بعض وقت تھوڑا اس سے بڑھ کے بھی ہوتا تھا. تو اتنا بریک لے کر پھر 4 رکعت پڑھتے. تو یہ ایک 4 رکعت کے جو ایک بنتا ہے جوڑ، اس کو کہتے تھے ترویحہ. تو 4 رکعت، پھر 4 رکعت، پھر 4 رکعت، پھر 4 رکعت، پھر 4 رکعت، 5 ترویحات، 5 ترویحات. ایک 4 رکعت کو ترویحہ کا نام دیے. ترویحتن اس کا مفرد ہے، سنگولر ہے، اور تراویح اس کا ترویحات کہیں یا تراویح کہیں یہ اس کا پلورل بنتا ہے، لفظ ترویحتن، ترویحاتن و تراویح. تو یہ ہو گئے 5 تراویح کا مجموعہ. اگر کوئی کہے کہ تراویح 8 رکعت ہے تو یہ لفظ ہی غلط ہوگا، کیونکہ عربی میں سنگولر کے بعد سیدھا پلورل نہیں آتا، 2 کے لیے الگ لفظ آتا ہے عربی میں. یعنی ترویحتن
دو کے لیے ترویحتانی، پھر تین سے تراویح شروع ہوتا ہے. عربی میں پلورل یعنی جمع کا صیغہ تین سے سٹارٹ ہوتا ہے. اگر کوئی کہے کہ تراویح 8 رکعت ہے تو وہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ دو ترویحتان ہوتے ہیں. ترویحتن، ترویحتان. تراویح منیمم 12 سے شروع ہو سکتا ہے، بائی ورڈ بتا رہا ہوں میں، ورڈ کے اعتبار سے، ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے یہ ثابت ہوتا کہ میجورٹی، اکثریت صحابہ کا جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور تقریباً جیسا کہ ائمہ نے کہا کہ تقریباً اجماع جیسی کیفیت ہے اس پر تقریباً سب کی کہ یہ 20 رکعات ہے. تو فرماتے خمس ترویحات، 5 ترویحات وہ ہم کو پڑھاتے تھے جو کہ 20 رکعات ہوتے تھے. رواہ البیہقی اسنادہ حسن والبخاری فی الکنی، اس کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے السنن الکبریٰ میں، اور یہ اس کی سند اچھی ہے، حسن ہے. والبخاری فی الکنی، اور اس کو امام بخاری نے کتاب الکنی میں ذکر کیا ہے. الکنی یہ نام لکھیے، کتاب کا نام ہے الکنی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، ایک بخاری شریف ہم لکھے امام بخاری کی کتابوں میں، دوسری کتاب لکھے الادب المفرد، اور تیسری کتاب ہم لکھے التاریخ الکبیر. اب یہ چوتھی کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. کتاب کا نام ہے الکنی. کنی کا مطلب کیا ہے؟ کنی کنیت کی جمع ہے، کنیت، کنیت کنی، کنیت کہتے ہیں. ابو عبداللہ، ابو سلیمان، ہاں ابو سلیمان، ام الدرداء، اس طرح سے. تو اس کو کہتے ہیں کنیت، نام کے علاوہ جو رہتا ہے. تو ان مؤلف کا نام کیا ہے صاحب؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری. امام بخاری کا نام تو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، یعنی امام بخاری کی کنیت کیا ہوئی؟ ابو عبداللہ. یہ امام بخاری کی کنیت ہو گئی. تو جو افراد کی کنیتیں ہیں ان کے ناموں کے حساب سے وہ ایک کتاب ترتیب دیے ہیں، تراجم الرجال، لوگوں کے تعارف سے متعلق. ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، آپ کی وفات ہے 256 ہجری، اور یہ کتاب میں 1001 افراد کے کیا کہتے ہیں کنیتیں اور ان کے حالات مذکور ہے. 1001 1001 کنیتیں اور ان کے یعنی افراد کی کنیتیں اور ان کے حالات اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. کتاب الکنی. الکنی نام ہے، صرف کتاب الکنی کہتے ہیں، بالکل چھوٹا ہے نا نام اس لیے.